لا إله إلا الله 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 ما لنا رب سواه. مشکل حالات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی دشمن لاکھ وہ پلاننگ بنا لے وہ سازش میں کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، اور انجام ہمیشہ متقیوں کا ہوگا۔ جھوٹ بولنے والے کبھی انجام اچھا نہیں ہو سکتا ہے، فسادات پھیلانے والوں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے، ظلم کرنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ فرعون کا انجام ناکامی کی صورت میں ہوا، پوری حکومت اس کے ہونے کے بعد بھی ناکام ہوا۔ فرعون بھی ناکام ہوا، قارون بھی ناکام ہوا، اور حامان بھی ناکام ہوا، ابو جہل بھی ناکام ہوا، ابو لہب بھی ناکام ہوا، عتبہ بھی ناکام ہوا، شیبہ بھی ناکام ہوا۔ جو بھی ظلم کرنے والے ہیں ان کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوا۔ والعاقبۃ للمتقین، انجام ہمیشہ اچھے لوگوں کا اچھا ہوتا ہے۔ بھلے تکلیف آئیں گے، بھلے تکلیف اٹھانا پڑے گا، لیکن انجام ہمیشہ اچھا ہوگا متقیوں کے لیے۔ اور یعنی آج ہمارے پاس جو ہے کسی بھی چیز سے نصیحت حاصل کرنے کی جو توفیق ہے وہ کم ہوتے جا رہی ہے۔ کسی بھی انسیڈنٹ سے نصیحت حاصل آج ہم کو نہیں ہو رہی ہے۔ سامنے گاڑی پہ جا رہے ہیں، بڑی تیزی سے جا رہے ہیں، 60 70 80 میں جا رہے ہیں، سامنے اچانک ایکسیڈنٹ جو ہے مر کے پڑا ہوا ہے، اس کو دیکھتے ہیں بس سائیڈ لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن وہاں پر کچھ لیسن ہے کیا؟ وہ لیسن آج ہم نہیں لیتے ہیں۔ دیکھو آپ غور کرو، کسی بھی حادثے سے لیسن لینے کی جو توفیق ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، وہ لیسن لینے کی توفیق آج ہمارے پاس نہیں۔ انتقال ہو جاتا ہے، اسے کوئی نہ عبرت ہم کو نہیں ملتی، حادثہ ہوتا ہے کوئی اسے عبرت ہم کو نہیں ملتی، مطلب عبرت اس میں رہتی ہے لیکن عبرت نہ ہم لیتے ہیں، نہ وہ خیال ہمارا ادھر جاتا ہے۔ کاروبار میں فلاں کا نقصان ہوا لیکن اسے کوئی ہم کو عبرت نہیں، فلاں جو ہے ظلم ہو رہا ہے ہم کوئی عبرت نہیں، آیتیں پڑھی جا رہی کوئی عبرت نہیں، نماز میں جو ہے عقت انگیز دعائیں کی جا رہی کوئی عبرت نہیں۔ یعنی عبرت لینے، لیسن لینے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔ اگر یہ صلاحیت اگر چھین لی جائے ہم سے، ہم میں اور چوپایوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا دوست، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ کیوں؟ چوپایا بھی حادثہ دیکھتا ہے، اس پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا، آگے بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے پاس بھی واقعات ہو رہے ہیں، کوئی اثر اگر ہم کو نہیں مل رہا ہے، کوئی لیسن نہیں مل رہا ہے، تو پھر ہم اور چوپا میں کوئی فرق نہیں۔ آج یہی ہمارا پرابلم ہے۔ اگر نصیحت لینا شروع کر دیں گے تو بس 1 2 3 حادثوں کے اندر انسان صحیح ہو جا سکتا ہے۔ کتنے لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوئے، کیا لیسن لیا آج ہم لوگ؟ نہیں لیے۔ کتنے لوگوں کا انتقال ہوا، کیا لیسن لیا ہم لوگ؟ نہیں ہوا۔ تو یہ لیسن لینے کی جو توفیق ہے وہ چھین لی گئی ہے۔ پھر دوبارہ توفیق اگر ہم کو ملنا ہے تو اللہ کہتا ہے ھذا بیان للناس وموعظۃ للمتقین۔ دیکھو یاد رکھو، یہ قرآن مجید ہے، اس سے نصیحت وہی حاصل کر سکتا ہے، اسی کو مل سکتی ہے جو تقوی والا ہو۔ تو یہ واعظ ہے، یہ نصیحت ہے، یہ اسی کے لیے ہے جو تقوی والا ہے۔ جو تقوی والا ہے اس کے پاس عبرت حاصل کرنے کی اللہ صلاحیت دیتا ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے پھر عبرت حاصل کرنے، لیسن لینے، بدلنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بدلنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، عبرت حاصل کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، سمجھداری کی جو ہے صفت ختم ہو جائے، پھر ہم میں اور چوپا میں کیا فرق ہے؟ 60 سال جیئیں گے، 70 سال جیئیں گے، مر جائیں گے، کوئی تبدیلی ہمارے پاس نہیں آئی۔ لہذا تقوی سے تبدیلی پیدا ہونے کی صلاحیت اللہ پیدا کرتا ہے۔ اور آج ہمارے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آج ہمارا نوجوان دھیرے دھیرے مغربی تہذیب کے پیچھے جانا چاہ رہا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ
کہ مغربی تہذیب میں کامیابی ہے، یہ سمجھتا ہے مغربی رنگ روپ میں ہماری شان ہے، یہ سمجھتا ہے مغربی جو ہے چمک دمک میں ہماری کامیابی ہے۔ نہیں دوستو، ہماری کامیابی مغربی چمک دمک میں نہیں ہے۔ ان کے گھر بھلے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن زندگی ان کی چمکتی ہوئی نہیں ہے، اندر سے اندر وہ پریشان ہے۔ وہ اخبار میں مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ جو ہے میڈیا میں اچھی کاروں میں نظر آئیں گے، وہ میڈیا میں صاف شفاف گھروں میں نظر آئیں گے، وہ میڈیا میں وہ جو ہے بڑے بڑے جو ہے بنگلوں میں نظر آئیں گے، وہ میڈیا میں بڑے بڑے کاروبار کرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ میڈیا میں بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ میڈیا میں بڑے بڑے جو ہے اسمبلی میں نظر آئیں گے، وہ میڈیا میں بڑے بڑے لباس پہنتے نظر آئیں گے، لیکن حقیقت میں وہ خوش نہیں ہیں، پریشان ہیں۔ وہ صرف دکھاوا ہے دوستو، میڈیا کا دکھاوا ہے۔ چند لوگوں کے لباس کو بتا کر وہ دنیا والوں کو سمجھانا چاہتا ہے کہ سارا امریکہ ایسا ہے، چند بنگلوں کو بتا کر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ سارا امریکہ ایسا ہے۔ نہیں، پریشان ہے وہ لوگ۔ ہاں، ایک بچی گھر کے باہر کھڑی ہوئی ہے، رو رہی ہے، اس کے ہاتھ میں سوٹ کیس ہے، تو پوچھنے والوں نے کہ جو ہے تم یہاں پر کیوں کھڑی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ تو لڑکی کہتی ہے کہ آج میرے 17 سال پورے ہو گئے اور میرا باپ مجھ سے کہہ رہا ہے تم 17 سال کے ہو چکے ہو، اب بڑے ہو چکے ہو، اب تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتے، تم بڑے ہو گئے، تم جاؤ، تم کماؤ، تم کھا لو، اپنے گھر تم بسا لو۔ ایک سوسائٹی اپنے بچی کے بڑے ہونے کے بعد اپنے گھر سے نکال کر پیار کر دیتا ہے، بس تم اپنا کما لو، اپنا کھاؤ۔ تو کیا وہ سوسائٹی اچھی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بچی گھر کے باہر کھڑی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ میں سامان ہے، سوٹ کیسے، وہ رو رہی ہے، اس سے پوچھا گیا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا میں جب 17 سال کی ہو چکی تھی، میرے باپ نے گھر سے باہر نکالا تھا، میں گھر یہاں ڈھونڈی، کوئی بھی مجھے رکھنے کے لیے جو ہے تیار نہیں ہے، پلٹ کر میرے باپ کے پاس آ رہی ہوں تاکہ مجھے کمرہ کرایہ پر دے۔ تو میرے باپ مجھ سے کہتا ہے یہ کمرے کا کرایہ جو تم دے رہی ہو اس سے بڑھ کر کرایہ فلاں دینے والا ہے، میں فلاں کمرہ دوں گا، تم کو کمرہ نہیں دوں گا۔ یہ تہذیب ہے، یہ کلچر ہے جہاں پر اپنے بچوں کو کرایہ پر نہیں دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سے بڑھ کر کرایہ کوئی اور ہم کو دینے والا ہے۔ جہاں پر ایک آدمی اپنے 7 مہینے کے بچے کو ایڈز کا انجیکشن دیتا ہے تاکہ اس بچے کو ایڈز والا ثابت کر کے گورنمنٹ سے جو ہے وہ لون لے، گورنمنٹ سے جو ہے پیسے لے 7 مہینے کے بچوں کو ایڈز کا انجیکشن دے رہا ہے سوسائٹی والا۔ غور کرو دوستو، جس سوسائٹی کے اندر ایک آدمی عورت کو جو ہے مکے مارتا ہے، دھکے مارتا ہے، تو اس آدمی کو 3 مہینے کی سزا ہوتی ہے، اور ایک آدمی کتے کو مارتا ہے اس کو 4 سال کی سزا ہو رہی ہے۔ اس سوسائٹی کے پیچھے آج ہم جا رہے ہیں، جس سوسائٹی کا نوجوان جو شراب پیتا ہے وہ شراب اس کے لیے کافی نہیں ہے، وہ شراب کا نشہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، پرانے قبروں کو کھود کر اندر سے سڑی ہوئی ہڈیوں کو نکال کر اس کو جلا کر اس سے نشہ بنا کر پی رہا نوجوان۔ وہ سوسائٹی کے پیچھے آج ہم جانا چاہ رہے ہیں جہاں پر مردے گڑے سے مردوں کو نکال کر ان کی ہڈیوں کو جلا کر اسے نشہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس سوسائٹی کے پیچھے جا رہے ہیں ہمارے لوگ۔ نہیں دوستو، وہ خوش نہیں ہیں، ہم خوش سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا میڈیا کتنا بیوقوف ہے، ہمارا میڈیا کتنا پاگل ہے۔ یہ اردو میڈیا ہمارا، یہ الیکٹرانک میڈیا ہمارا، یہ پرنٹ میڈیا ہمارا، اردو اخبار ہے، اس میں ایک جو ہے ہفتے میں ایک صفحہ آتا ہے خاندانی مسائل پر، لیڈیز پر، عورتوں پر ہوتا ہے نا ایسا۔ جمعہ کے دن جو ہے دینی سپلیمنٹ آتا ہے، سنڈے کے دن سیاسی سپلیمنٹ آتا ہے، اور منگل کے دن خواتین کا جو ہے سپلیمنٹ آتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ وہ خواتین کے سپلیمنٹ کے اندر ہمارا اردو اخبار میاں بیوی کے خوش رہنے کے نسخے بتا رہا ہے، تو میاں بیوی کے خوش رہنے کے نسخے بتانے کے لیے وہ امریکن جوڑے کو اس میں لا کر ڈال رہا ہے، امریکن میاں بیوی کو لا کر ڈال رہا ہے۔ تو یہ دنیا کیا سمجھ رہی ہے؟ اور امریکہ والے بہت خوش ہیں یار، دیکھو آپ کیسے مسکرا رہے ہیں، کیسے مسکرا رہے ہیں۔ آج ہمارا اسکول کا مینجمنٹ
کیا ہوا ہے؟ اپنی جو ہے اسکول کا ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے لیے جو اسکول کے بچوں کو ڈالتا ہے وہ امریکن بچوں کو اس میں ڈالتا ہے. کیا ہمارے بچے اتنے خوبصورت نہیں کہ امریکن بچوں کو لا کر آپ کے اس میں ڈالنا پڑ رہا ہے آپ کو؟ کیا ہمارا بچہ اتنا بدصورت ہے کہ آج ہمارا بچے کو چھوڑ کر امریکہ کے بچے کو اس میں ڈال رہے ہیں آپ؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے اپنے بچوں سے پیار نہیں، امریکہ کے بچوں سے آپ کو پیار ہے. آج ہم جو ہے کوئی شیمپو بنائے اس کمپنی نے تو عورت امریکہ کی اس کو ملتی ہے، اور یہ ٹوتھ پیسٹ پر امریکہ، صابن پر امریکہ، چنگم پر امریکہ، چاکلیٹ پر امریکہ، ہمارے کمپاس باکس پر امریکہ، پینسل پر امریکہ، ربر پر امریکہ، ہمارے اسکول کے بیگ پر امریکہ. کدھر جا رہا ہے سوسائٹی ہماری؟ کس طرف جا رہی ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے دوستو، سوچنے کی ضرورت ہے. اگر وہاں دوڑو گے نا صرف تم کو کیا ملے گا؟ شراب اور نشہ، بس دو ہی ملیں گے. محبت نہیں مل سکتی، محبت نہیں مل سکتی. یاد رکھو آج وہاں پر طلاق صرف 5 میں سے 3 کی طلاق اس لیے ہو رہی ہے. کس لیے ہو رہی ہے؟ ہمارے پاس طلاق کیوں ہوتی ہے؟ میں میاں بیوی 6 سال سے رہ رہے ہیں، جب دیکھو لڑائی جھگڑے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے طلاق ہماری سوسائٹی میں ہوتی نا. ہماری سوسائٹی میں طلاق کیوں ہوتے ہیں؟ لڑائی جھگڑا، اماں کی لڑائی، بہن کی لڑائی. مول صاحب نکاح ہوا 3 مہینے ہوا، ہماری امی کی ہمارے گھر والے کی نہیں بن رہی. مول صاحب شکایتیں، امی کی ہماری بیوی کی نہیں بن رہی، امی کی ہمارے بہن کی نہیں بن رہی، ہمارے بیوی کی اور بہن کی نہیں بن رہی. لڑا اس لیے طلاق ہوتے. وہاں پر طلاق لڑائی جھگڑے کی وجہ سے نہیں ہوتا. بس ایک بیوی جو ہے شادی کر لیا، اب یہ شادی کرتے ہی اس سے اچھی کی تلاش میں رہتا ہے، اس سے اچھی گوری کی تلاش میں رہتا ہے، اس سے اچھی خوبصورت تلاش میں رہتا ہے، اس سے اچھی کے مال کی تلاش میں رہتا ہے. جیسے اس سے اچھے مال والی مل گئی طلاق دے دیا، خلاص. طلاق اچھے کی تلاش میں ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے نہیں. غور کرو دوستو، اگر 2 دن میں اگر اچھی مل گئی ختم، مہینے میں اچھی مل گئی ختم، اور 2 مہینے میں اور مالدار مل گئی ختم. یعنی یہاں کا منظر ایسا ہے، وہاں کی سوسائٹی ایسی ہے، وہاں کا حال ایسا ہے کہ ہر 5 میں سے 3 کا مقدر طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے. اور تبصرہ کرنے والے یہ کہتے ہیں امریکہ کو مارنے کے لیے کسی ویپنز کی ضرورت نہیں، کسی ایٹم بم کی ضرورت نہیں، سالوں سال پلاننگ کی ضرورت نہیں. اگر امریکہ والوں کو 3 مہینے تک شراب بند کر دو، بین کر دو، 75% لوگ پاگل ہو کر یہ اس کو مارے گا اس کو مارے، خلاص ہو جائے گا. شراب جہاں اگر 3 مہینے اگر شراب نہ ملے ان کو تو 75% لوگ پاگل ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو مار کر ختم ہو جائیں گے. ایسی سوسائٹی جہاں پر پانی سے بڑھ کر شراب، جہاں پر کھانے سے بڑھ کر بدکاری، جہاں پر جو ہے یہ پینے سے بڑھ کر یہ جو ہے شراب، یہ سوسائٹی کے پیچھے مت جاؤ. وہ چمک دمک صرف دکھاوا ہے، وہاں پر کوئی محبت نہیں. دنیا کا سب سے ناکام اگر جوڑا ہے تو امریکہ کا جوڑا ہے. دنیا کی سب سے ناکام اگر دوستی ہے تو امریکہ کی دوستی ہے. وہاں کے 3 ڈبلو جس کا کوئی بھروسہ نہیں، 3 ڈبلو ایسے ہیں جن کا کوئی بھروسہ نہیں. ایک ہے وائف، اس وائف کا کوئی بھروسہ نہیں. جیسے مرد آدمی یہ شادی کرتے ہی اچھے کے تلاش میں رہتا ہے، ویسے عورت بھی اس سے شادی کر کے وہ اچھے کے تلاش میں رہتی ہے. اگر آج اس سے کر لیا 2 دن کے بعد اس سے بڑا مالدار ملا چھوڑ دے گی، وہاں چلے جائے گی. وہ پھر وہاں کر لی 1 مہینے کے بعد اس سے اچھا ملا وہاں چلے جائے گی. وہ ڈبلو، فرسٹ ڈبلو وائف کا کوئی بھروسہ نہیں. دوسرا ویدر کا، موسم کب بدل جائے گا کوئی پتا نہیں، موسم کب بدل جائے کوئی پتا نہیں. تیسرا ویلتھ کا یعنی مال کا، وہاں کب مالدار بنتا کوئی بھروسہ نہیں، کب فقیر بنتا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں. کبھی مالدار بن سکتا ہے، کبھی بھی غریب ہو سکتا ہے، کبھی فقیر ہو سکتا ہے، کوئی بھروسہ نہیں. اس تہذیب کے پیچھے مت جاؤ دوستو.
یہ کامیابی کی طرف نہیں جائے گی، یہ صرف گڑھے کی طرف لے کر جانے والی ہے، یہ صرف ناکامی کی طرف راستہ لے کر جانے والا ہے۔ اپنی تہذیب پہ باقی رکھو، اپنی اسلام پر باقی رکھو، اپنی اسلام کی تعلیم حاصل کرو، ایمان مضبوط ہو جاؤ، اسی میں کامیابی ہے۔ نوجوانوں کو تربیت دینا ہوگا، تعلیم دینا ہوگا، اسلام سمجھانا ہوگا۔ ہر سنڈے تعلیمات بالغان رکھو آپ لوگ، اور جو بچوں کو پڑھاؤ، اور جلد سے زیادہ کرنے سے اس میں کامیابی نہیں، پریکٹیکلی ان کو کتاب دے کر پڑھاؤ، پریکٹیکلی کتابیں لا کر ان کو نوٹس لکھاؤ، ان کو یاد کرواؤ، نماز کے کتنے مسئلے یاد کر کے ان کو پرائز رکھو، روز لا الہ الا اللہ محمد